فانطلقا، یہاں تک کہ دونوں چل پڑے. کون کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر. ایک اور بھی تھا یوشع. حضرت یوشع بن نون. تو وہ کہاں گئے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فانطلقا، دونوں چل پڑے. آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے نا تو جو لمبی تفاسیر ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں، اور پھر بندے کا ذہن تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے. میں راجع بات آپ کو ذکر کرتا ہوں. فانطلقا، دونوں چل پڑے. کون کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر. تیسرا کہاں گیا؟ تو حضرت موسیٰ چونکہ امیر تھے اور تیسرا ان کا شاگرد تھا، تیسرا حضرت موسیٰ کی مطابعت کے اندر چل رہا تھا، لہذا اس کا تذکرہ نہیں کیا. تھا وہ ساتھ. فانطلقا، تو دو جو مقصودی آدمی تھے، ایک علم سیکھنے والا اور ایک علم سکھانے والا، اور جو خدمت کے لیے ساتھ گیا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ ساتھ جا رہا ہے. فانطلقا، تو یہ دونوں چل پڑے موسیٰ و خضر. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے. اس میں آتا ہے اس کشتی کے اوپر آ کر ایک چڑیا بیٹھی، اور چڑیا نے سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈبوئی. حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ، میرا علم اور تیرا علم اور پوری کائنات میں بسنے والی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس سمندر میں اپنی چونچ ڈبوئی ہے اور سمندر کے اندر جتنی کمی آئی ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں حضرت خضر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہاں تو جنگ مولویوں نے عجیب چھیڑ دی ہے. جتنا اللہ کے پاس ہے اتنا نبی کے پاس بھی ہے، جتنا اللہ کے پاس ہے اتنا پیروں کے پاس بھی. خدا کے بندو، خدا خدا ہے، انبیاء انبیاء ہیں، اولیاء اولیاء ہیں. کیوں گڈ مڈ کرتے ہو؟ خالق کائنات کی برابری نہ ذاتی اعتبار سے کسی کی ہے، نہ عطائی اعتبار سے کسی کی ہے. بات سنو، خالق کے ساتھ عطائی اعتبار سے بھی کسی کی برابری نہیں ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کو سجتا ہے. وہ علم حضرت خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ، جو علم تو مجھ سے سیکھنے کے لیے آیا ہے نا، میرا علم جو علم تکوین ہے اور تیرا علم جو علم شریعت ہے اور پوری کائنات میں بسنے والی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر کے اندر چونچ ڈبوئی ہے اور باہر نکالی ہے. سمندر کے اندر جتنی کمی آئی ہے ساری مخلوق کا اتنا ہی علم ہے. اللہ کا علم اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. باقی کائنات میں جس کو جتنا علم دے دیا جائے وہ بالآخر ایک انتہا ہے اس کی، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ لیا آپ نے بات؟ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مناظرے کیے جائیں. خدا خدا ہے، خدا خالق ہے، اور باقی ساری اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ کے علم میں اندر کسی کی کوئی برابری نہیں ہے. ذاتی اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتی، عطائی اعتبار سے بھی اللہ کا ہمسر کوئی نہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے. خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پھٹا توڑ دیا. کشتی کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. اچھا بھائی، وہ روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا. کشتی والوں نے اسی علاقے کے اندر جو رہتے تھے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کا بھی نہیں لیا. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کا بھی نہیں لیا. تو کشتی چلتی جا رہی ہے. جب کنارے کے قریب پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کالا خرقتہا لتغرق اہلہا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان بیچاروں نے تو کرایہ بھی نہیں لیا، اجرت بھی نہیں لیے. کالا خرقتہا، کیا تو نے اس کو اس لیے توڑا ہے
लितुग़रिक़ आलहा, ताकि तू कश्ती वालों को हलाक कर दे, कश्ती वालों को। और पीछे हजरत मूसा क्या कर चुके थे, हजरत खिदर के साथ वादा कर चुके थे, जब तक आप खुद बताएंगे उस वक्त मैं बोलूंगा, मैं सुन लूंगा वो बात, मैं किसी मामले के अंदर सवाल नहीं कर। हजरत खिदर ने फट्टा तोड़ दिया और हजरत मूसा क्या कहते हैं कि आपने फट्टा तोड़कर इन कश्ती वाले को डबोना चाहा। तो हजरत खिदर ने जवाब, लक़द जित शैयन इमरा, हजरत मूसा कहते हैं कि ये कश्ती का फट्टा तोड़कर आपने एक नामुनासिब काम किया है, एक अनोखा काम, ओपरा काम कर दिया है आपने। क्यों ना आखते नहीं हैदर साहब बचने असी सुड़िए नमाजा पढ़ा थे, तुझी सीढ़े कूदे पर उन्हें किराया ही नहीं किया तो तुझने कश्ती तोड़ देती। क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, हजरत खिदर ने जवाब में फरमाया कि मैंने कहा है ना कि आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे, आप मेरे साथ सब्र नहीं ठहर सकेंगे। हजरत मूसा को अब याद आया, मैं तो वादा किया है। क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, हजरत खिदर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो मैं भूल गया हूं उस भूल के ऊपर मुझे पकड़े नहीं, भूल के ऊपर मुझे पकड़े नहीं। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में मुझे तंगी में न डालें। मैं जो इल्म तकवीन को हासिल करने के लिए आपकी शागिर्दगी में निकला हूं, अगर आप भूल चूक के ऊपर भी मेरी गिरफ्त करेंगे तो फिर तो मामला आगे नहीं चल सके। और भूल चूक तो अल्लाह भी मुआफ कर देता है, आपको मुआफ कर देनी चाहिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वादे को बोलते नहीं है, भूल गए थे हजरत खिदर अपने वादे को मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अपने वादे को भूल गए। तो भूलने से पाक कौन है? अल्लाह। बोलते नहीं है यार, अल्लाह। भूलने से पाक कौन है? अल्लाह। नबी हो तब भी नबी को निस्यान वाक़ हो सकता है, भूल चूक हो सकती है, लेकिन भूलने से पाक होना ये सिफ्त किसकी है? अल्लाह। अकीदा दुरुस्त रखो, खालिक को मखलूक को गड़बड़ न करो। ये बिल्कुल बकवासात हैं कि देखो जी ये नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम खुदा की गुस्ताखी नहीं कर रहे कि नबी को खुदा के बराबर करके। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। हाँ, अल्लाह के बाद जो मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, पूरी कायनात में वो किसी और का नहीं है। मैंने कल जुमे में भी कहा कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, जिस तरह आपकी तारीफ का हक है वो अदा ही नहीं हो सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई अजीम तरीन है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक। हर चीज को अपने दर्जे के अंदर रखो। ये नहीं है कि आपने बस जहां देखा उधर गुस्ताखी के फतवे फिट कर दिए, अपनी लाइल्मी या तजाहुल आरफाना को आपने आले हक के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। कुरान कह रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हो गए? भूल गए। तो कुरान ये अकीदा बता रहा है कि भूलने से पाक कौन है? अल्लाह। नबी को भी भूल लग गई, भूल गए वादा, तो हजरत उधर करते हैं मुझे अपनी भूल के ऊपर आप मुझे पकड़े नहीं। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में मुझे मुशक्कत में न डालें। बात रह जाती है वगरना कई चीजें ज़हन में आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, 4 रकात वाली नमाज थी, आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात के ऊपर सलाम कर दिया, सही हदीस में मिलता है। कितनी पढ़ानी थी? 4। और आपने सलाम फेर दिया 2। सहाबा चुप बैठे, हो सकना हुक्म तब्दील हो गया हुए, कोई भी ना बोला। एक सहाबी जिनको जुल यदैन, उनके हाथ बड़े थे इसलिए उनको जुल यदैन हाथों वाला कहते, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह क्या नमाज कम हो गई है, अम नसीता या आप भूल गए? अकुसरत सलात अम नसीता, या रसूल अल्लाह क्या नमाज की रकात की तादाद जो है वो कम हो गई है या आप भूल गए हैं? पढ़ानी 4 थी और पढ़ा कितनी ली? 2। आपने फरमाया हदीस में आता है न रकातें कम हुई हैं न मैं भूला हूं।
آپ نے کیا فرمایا؟ نہ رکعتیں نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں نہ میں بھولا ہوں. اب آپ بتلائیں نماز کتنی رکعتیں تھی؟ 4. آپ نے کتنی پڑھائی؟ 2. اور صحابی کے پوچھنے کے اوپر یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ فرما رہے ہیں نہ نماز نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں اور نہ میں بھولا ہوں. اب ایک بات تو درست ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے پوچھا بھائی یہ ذوالجدین کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 کے اوپر سلام پھیر دیا، آپ نے 2 کے اوپر سلام پھیر دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے 4 پوریاں کی تو امام الانبیاء بھی بھول گئے. امام الانبیاء بھی بھول گئے. اور بھول جانا کمال کے خلاف نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے جس سے دانے کے استعمال سے منع کیا تھا بھولے تھے یا نہیں بھولتے؟ اور آدم کی بھول میرے اور آپ کا جہاں دنیا میں آنے کا باعث بنا، وغیرہ جنت میں تو توالد اور یہ سلسلہ ہی نہیں تھا پیدائش وغیرہ کا. ہم کہاں سے آتے؟ آدم نہ بھولتے تو دنیا میں نہ آتے، زمین پہ نہ آتے، تو یہ سلسلہ ہی کیسے چلتا؟ بہانہ بھول کو بنا کر اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، زمین کے اوپر بھیج دیا، تو یہ سلسلہ آج ہزاروں سال سے چل رہا ہے. لہذا ہر چیز کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھو، اس کو اپنی جگہ سے ہٹاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ بھول گئے، فانطلقا ادھر کر دیا، حضرت خضر نے ادھر قبول کر لیا. فانطلقا اب پھر چل پڑے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما سمندر پار ہو گئے. پتہ نہیں یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ کتنا عرصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس سفر میں اکٹھے رہے. بس چلتے رہے، جتنا عرصہ بھی چلتے رہے. وہاں ایک میدان میں لڑکے کھیل رہے ہیں، حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے کو ملے، خوبصورت نوجوان لڑکا. فقتلہ حضرت خضر نے اس کو قتل کر دی. حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. پہلے کیڑا کام کیتا ہے؟ پٹا توڑ دیتا ہے. ہوں قتل کر دیتا. اور قتل کی صورتیں مختلف رکھی ہیں مفسرین نے. ایک صورت تو یہ کہ گردن مروڑ دی اور سر دیوار کے ساتھ پھٹا دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کر دیا تھا اس. ہمارا جو بھی ہو فقتلہ اس کے اوپر قتل صادر. حضرت خضر نے اس بچے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، بے تو کم ہو گیا. قال قتلت نفسا زکیہ، حضرت موسیٰ بول پڑے آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے، بے قصور آدمی کو قتل کر دیا ہے، بغیر نفس بغیر قصاص کے. بچہ بھی نابالغ تھا اور نابالغ سے تو قصاص نہیں لیا جا سکتا. اگر اور قصاص میں بھی ہوتا تب بھی کوئی بات سمجھ. بے قصور آدمی بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے ایک کو پکڑا، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ نے پہلے تو نامناسب کہی تھی نا، عجیب کہی تھی. اب حضرت موسیٰ آگے تو کم ہی بھیڑا کیتا نے، بندہ بے گناہ تو مار دیتا. 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے. کتنا یہ دوے میری اسی 16ویں چپڑ ہیں. الحمدللہ آج 15 مکمل ہو گئے. اللہ آگے بھی توفیق دے اور اللہ آپ کو دعوت دینے کی بھی توفیق دے. قال الم اقل لک، حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا. پیچھے الم اقل لک نہیں ہے، یہاں حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں قال الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کیا آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے؟ آپ میرے ساتھ کیوں؟ بھائی میرا علم تکوین ہے اور آپ کا علم کیا ہے؟ شریعت ہے. اچھا بھائی بندہ قتل کر دیا تو اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھنا، اگر تو جاگ دے پے ہو یا تھوڑا دماغ جائیتے، حضرت اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ بندے مرے نے نا، تے بندے مارنے کے وے ہے. میں نہ بیٹھا ہوئی ہوں تو سارے مفتی ہو گئے نا. بندے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا. تو خضر نے بھی وہی کیا. بھائی خضر کی ڈیوٹی علم شریعت کی نہیں تھی، موسیٰ کی ڈیوٹی علم شریعت کی تھی. اسرائیل کی ڈیوٹی علم تکوین کے اوپر ہے، کسی کو مارنا، اور حضرت خضر کی ڈیوٹی بھی علم تکوین کے اوپر تھی.
حضرت موسیٰ علم شریعت کے ماہر تھے، علم تقوین تو ان کے پاس نہیں تھا، لہذا حضرت موسیٰ تو اس بات کو سمجھتے نہیں تھے جس بات کو حضرت خضر سمجھتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے کیا کر دیا؟ پھر سوال اعتراض کر دیا، سوال نہیں کر دیا، اعتراض کر دیا۔ ایک لقد جئت شیئا نکرا، ایک کمی بھیڑا کی تنے، قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے جواب میں کہا میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ بھی سمجھ گئے بگال تو اوکھی جدی اللہ میں کو متا نا ایک کام میں نہیں سمجھا تو کال ان سال تو کان چھن۔ حضرت موسیٰ بھی ان جان چھڑاونی ہے کسی طریقے نہ۔ حضرت موسیٰ بس آخری ویری، آخری موقع، قال ان سال تو کان شیئم بعدہا، کہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے سفر میں ساتھ نہ رکھنا، آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو تیسری دفعہ اعتراض کے اوپر میری جانب سے عذر کو پہنچو گا، یعنی آپ کے پاس عذر ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنے کا۔ بس اچھا ٹھیک ہے بھائی، خضر مان لی۔ فانطلقا، پھر چل پڑے دونوں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، پتہ نہیں کس بستی، کوئی بستی قرآن نے تذکرہ، لہذا ان چیزوں کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو، مہوڑی والا ہے یا امب ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا بس کوئی بستی تھی، وہ گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے نا، بقیر بندے میں کو فون کیتا ہے وہ آدم علیہ السلام نے دھیاں پتر کترے ہے، پتر کترے ہے تے دھیاں، میں آخیا میں تیری ڈیوٹی مردم شماری تے لگی ہوئی تے ہون جڑی ہے مردم شماری انہیں کیتی، اس سال ٹیچراں انہیں پہلے تو ہی گھٹا چھوڑی، انہیں خیر انہیں پہلے تو ہی گھٹا، اگے 17,000 آئی تو انہیں 15,000 کر چھوڑی۔ لگتا ہے منصوبہ بندی تے ٹھیک عمل ہو رہا، جب واقعی گھٹ گئی ہے انہیں گھٹا دیتی۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایسے سوالوں کا جواب کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ دونوں ایک بستی میں آئے، اب بھوک لگی ہوئی تھی نا، استطعما، دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے۔ کن کن نے؟ حضرت موسیٰ نے اور حضرت خضر کو بھوک لگی اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ تھوڑا دماغ بھی نال چلے تا نا، یہ درس سے یہ سبق ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھوک لگی اس لیے کہ وہ، اور حضرت خضر کو بھوک لگی اس لیے کہ وہ فرشتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جن مفسرین کو ٹھوکر لگی ہے وہ ٹھوکر اس لیے لگی کہ انہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ خضر فرشتہ تھا، خضر فرشتہ نہیں تھا، خضر انسان تھا، اور اس انسان ہونے کی ایک دلیل یہ ہے استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اور بھوک انسان کو لگتی ہے فرشتے کو نہیں لگتی، یہ صفت ہے انسان کی۔ تو حضرت خضر کی ڈیوٹی اگرچہ علم تقوین کے اوپر تھی جو ڈیوٹی فرشتوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جناب خضر کی ڈیوٹی بھی علم شریعت کے بجائے علم تقوین کے اوپر لگا دی۔ تو کھانا مانگا دونوں نے، آلہا، اس بستی والوں سے، فابو ان یضیفوہما، انہوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے آکھا جات کے من کے بابا اور یہ اندر کون ہی بیٹھے، ایسا مدرسے پڑھنے ہیں نا، تو ایک دوڑے نس گئے، قاری صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، وہ پچھو بندہ بھیج دینے آئے، حفظ جلے کرے نے بتنے، تو رانا روف تے میں دوئیں بادھے تے بیٹھے، جڑا پچھو آیا نا اسا کہا تو استاذہ من کے آکھے کو نہیں ملے، گل ٹھیک، جزاک اللہ، چلو آپ صاحب توجہ ایک اور پاسے دے بات چھوڑی، اسا اس نے آکھا بھائی تو آکھے استاذہ نے کو نہیں ملے، اسا کہا استاد جی وہ پہ آخنے ہے بازی کون آدھا ہے، ساری گل نپی گئی۔ فابو ان یضیفوہما، ان دونوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ بستی والوں نے کیا کر دیا؟ ہاں، ان دونوں کو مہمانی سے کیا کر دیا؟ ساڑھے کو کون ہی ٹکر چکر دے ہونے واسے۔ فوجدا فیہا جدن، ٹھیک ہے چلو بھائی نہیں دیتے تو چلے جائے، آگے گئے اسی بستی کے اندر، فوجدا، دونوں نے پائی، فیہا، اس بستی کے اندر، جدارن،
ایک دیوار یرید ان ینقض جو گرنا چاہتی تھی. دیوار دیکھی نا اسی بستی کی جو تریڈی تھی کل یہی. فاقامہ تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اس دیوار کو حضرت خضر کی ڈیوٹی اس طرح نہیں تھی واتو ڈھا کے تے ایرا کر پٹا تے مزدور لائے تے سیمنٹ بجری نہیں. حضرت خضر نے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا تے قد سیدھی تھی گئی. قد تے 14ویں صدی والے ہوئے نا تے سارے حضرت خضر نے سجدے پہ کرنا. حضرت خضر نے کیا کیا؟ فاقامہ ہاتھ کیا اور دیوار سیدھی ہوگی. ڈیوٹی اسی کام کے اوپر ہے. قال لو شئتا قال حضرت موسیٰ پھر اوپر پہ قال لو شئتا کہتے ہیں حضرت موسیٰ لو شئتا اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو آپ اس کے اوپر مزدوری تو لے سکتے تھے. چلو کدم مولنا کھانا تک گن گنا ہے نا, مزدوری گن گنا تو کدم روٹی تک گن گنا ہے نا, روٹی تک کھا گنا ہے کہیں جائی تو موسیٰ نے کاوڑتا ہی نا بس ٹکر مانگا ٹکر ہی نہیں دیتا تو انہوں نے قد سیدھی کرے نا ودنا تو مزدوری لے لیتے اگر آپ چاہتے. تو حضرت خضر نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک. اے فراق ہو نہیں جتنے دماغ تھوڑا لگ گیا. ھذا فراق بینی و بینک یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. بس فراق کا معنی کیا ہے؟ جدائی, بس علیحدگی ہے. اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا اب میں تجھے بتاتا ہوں ان چیزوں کی حقیقت جن کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا. اب میں ان کی حقیقت حضور فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ یہاں پہنچے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہمیں اور باتیں بھی پتہ چل جاتی. اور ہمیں کیوں پتہ نہیں چلی اور باتیں علم تکوین کی؟ اس لیے کہ موسیٰ نے کیا کر دیا بے صبری کا العاقل تکفیہ الاشارہ. آپ سمجھے نا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہاں پچھو ساری گل وہی چلنی پئی. اب میں حقیقت اما السفینہ بھلا جو کشتی ہے نا اما السفینہ تو فکانت لمساکین وہ کشتی مسکینوں کی تھی. کن کی تھی؟ مسکینیں. تو اے سی ڈبہ بھی انہیں رکھا ہے. اس زمانے تو ایسی ڈبہ ہی ہے نا 72 سیٹر. تو اس قرآن نے لفظ بولا مسکین, لیکن وہ کشتی ایسی تھی جس کے اوپر وہ اپنی مزدوری کرتے تھے, وہ ان کی گزر اوقات کا ذریعہ تھا. لہذا جس کے پاس اتنی آمدن ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مسکین. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی مسکین ہے, جس کی آمدنی اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے وہ بھی کیا ہو؟ فکانت لمساکین وہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر جو دریا کے اندر کام کرتے تھے یعنی مزدوری کرتے تھے, کرائے کے اوپر اس کشتی کو چلاتے. فاردت عن عیبہا میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں. وکان وراہم ملک وہاں اس بستی دریا کے سامنے ایک بادشاہ ہے. یاخذ کل سفینۃ غصبا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے. جیڑی سونی کشتی ہوئے او پاکستانی حکمران آر اے ٹریلر والے بہنے پہن تحریک لبیک والے جاج کی تو انہاں کھلاؤ کنٹینر اسلام آباد وہ پین مہینے تو ڈرائیور لے رہا تھا وطن. الیکشن میں گاڑیاں نہیں لے لیتے, نب کی نہیں رہے تو الیکشن میں گاڑیاں لے لیتے, الیکشن ڈیوٹی کے لیے پولیس والے لے لیتے. اور یہ جو ہمارے ایم پی اور ایم این اے یہ بکنگ کے اوپر گاڑیاں لیتے ہیں اور الیکشن جیت جاتے ہیں, یہ ہار جاتے ہیں, پھر بکنگ پیچھے نہیں دیتے. یہ وہی طریقہ تھا. تو حضرت خضر نے کہا کہ یہ دریا کے آگے جو بستی ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ بگار کے طور پر غصب کر لیتا تھا یا حقیقی طور پر وہ ہمیشہ کے لیے قبض کر لیتا تھا کشتیوں کو. اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ پھٹا ٹوٹا ہوا ہوگا,
تو وہ اس کشتی کو غصب نہیں کرے گا اور ان بیچاروں کی مزدوری چلتی رہے گی، ان بیچاروں کی مزدوری، لیکن تساں خضر نہ بن کھلو ہے، گل سمجھی نے، ساڑھے واسطے حکم نہیں کہ خضر بن ونجا، کسی کا نقصان اس کی اجازت کے بغیر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس نقصان کے اندر فائدہ کیوں نہ ہو۔ وہ حضرت خضر علم تکوین کے ماہر تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم کر نہیں سکتے، ہمارے لیے حرام ہوگا اگر کسی نے اجازت نہ دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں نے عیبدار کے موسیٰ کہا، ہوں گل سمجھ آئی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، آپ آ جاؤ دوسری بات کے اوپر، وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے، اس لڑکے کے کیا تھے؟ ماں باپ۔ آپ بات سمجھیں، وہ فون ہی ہے، فون، آپ میری طرف توجہ کریں۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ مومن تھے، فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ ڈر لگا کہ یہ بچہ ماں باپ کو کفر اور سرکشی کی طرف ڈال دے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بن جائے گا اور ماں باپ اس کی محبت میں آ کر بھی کیا ہو جائیں گے؟ اور ماں باپ اس کے مومن تھے، ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے۔ پھر وہی بات ہے نا، ہمارے اختیار میں یہ کام، یہ علم کس کے پاس تھا؟ حضرت خضر کے۔ اور اسی طرح ہے جس طرح جناب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، نوجوان بچہ اگلے دن ایک فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بس 10-15 منٹ لگے، حرکت قلب بند ہوئی اور کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں کہ اسرائیل نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، بس کی عمر اتنی تھی، تو اس بچے کی عمر ہی اتنی تھی اور اس کی جان نکالنے کی ڈیوٹی کس کی لگی؟ حضرت خضر کی لگی۔ تو حضرت خضر کو چونکہ اس چیز کا علم تھا، اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا، حضرت خضر نے کر رہا، اس کے ماں باپ مومن تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرتا، ماں باپ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کیا کرتے؟ اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ اس بچے کی جگہ اللہ اس کے ماں باپ کو خیرا منہ، اس سے بہتر اولاد کرے، بہتر اولاد دے، زکاتن، جو اولاد زکات ہو، جو اولاد زکات کا کیا معنی ہے یہاں پاک باز، صالح، نیک، واقرب رحمہ، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ محبت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو، یا اس کو کہہ دے صلاحیتوں میں بھی اس سے بڑھ کر ہو، یہ سارے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ اس کی جگہ اللہ اس کو اور دے دے جو اس سے بہتر ہو، اور پھر روایات میں آتا ہے اللہ نے انہی ماں باپ کو ایک بیٹی دی جس کی شادی ایک نبی سے ہوئی اور پھر وطن سے بھی نبی پیدا ہوا، اور پوری امت اس نبی کی وجہ سے ہدایت کے اوپر آئی۔ تو یہ علم تکوین ہے، ہمیں کیا پتا کہ جو فوت ہو گیا میرے گھر میں وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، اور اللہ کے علم میں جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان میرے فائدے کے لیے ہو، چونکہ مجھے اس کا علم، لہذا اللہ کے اوپر شکوہ شکایت نہیں۔ اجے میں یاد ہے نا، باجے ونجنے نیواری تو نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے، اجے بجے ونجنے دی جی میں وڑکیاں آخنیان بداڑی رکھڑی نہیں جی عمر تو نہیں آئی، یہ بھی اللہ کے اوپر اعتراض ہے۔ بتائیں 15 سال تے لا دیتی، اس نے آونی تو 60 سال تے چاہی نہیں آئی، یہ نظام قدرت کے اندر دخل اندازی ہے، یہ اعتراض۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم تکوین تھا، اس کے اوپر شکوہ۔ حدیث میں آتا ہے ایک مائی کا بچہ جوان فوت ہو گیا اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی، وین کر رہی تھی، نبی علیہ السلام نے پیچھے آ کر کہا مائی صبر کریں، اس نے پیچھے نہیں دیکھا، اس نے کہا تیرے مرے ہوئے نہ توتاں پتہ لگیا۔ کسی نے کہا کہ کس کو کہہ رہی ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ معافی مانگتی ہوں، قدموں میں گر گئی، اب میں صبر کریں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مائی صبر پہلے وقت کا ہے، بس بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس بچے کو کیا کر دیا؟
قتل کر دیا۔ اب تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ، بھلا وہ دیوار والا معاملہ جس کو میں نے سیدھا کیا، فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ، اس شہر کے اندر تھے، وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ باپ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا ہے موسیٰ، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ خود نکال سکیں، اپنا خزانہ۔ تو اس کی حفاظت کے لیے رحمتم من ربک، تیرے رب کی جانب سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے، میری تو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی نا، میری تو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ یہ کام تو نے، اسرافیل کی ڈیوٹی ہے، اسرائیل کی ڈیوٹی ہے، جبریل کی ڈیوٹی ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، کوئی سورج کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی چاند کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ادھر ایک ڈیوٹی ہے نیکیاں لکھنا، ایک کی ڈیوٹی ہے بدیاں لکھنا، 2 کی ڈیوٹی ہے انسان کی حفاظت کرنا، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں حفاظت والے، ڈیوٹی ہے، یہ علم تکوین ہے، تکوینی طور پر ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ اب سنو، جہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی نیکی اولاد کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، بشرطے کہ اولاد بھی نیک ہو، بشرطے کہ اولاد بھی نیک ہو۔ اب وہ ماں باپ مومن تھے، بیٹا فسق و فجور کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بچانے کے لیے اولاد کو کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا۔ اور یہاں باپ نیک تھا، بچے بھی نیک تھے اور یتیم تھے، ان کا خزانہ پڑا تھا ایسی بستی کے اندر جڑے کہنو ٹکر بھی نہیں دے سکنے ہے ایک ٹائم دا، اور مسافر کو بھی نہیں دے سکتے تھے، ایسی بخیل بستی کے اندر ان بچوں کا مال پڑا تھا۔ اللہ نے اس مال کی حفاظت کی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، ان کے باپ کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیکوں کی جو نیک اولاد ہو، نیکوں کی جو، اے جملہ میں مت بولنا، ہمیں بھی چاہیے کہ نیکوں کی جو نیک اولاد ہے ہم اس کا احترام کریں، اور جو نیکوں کی بری اولاد ہے اس کا احترام ہماری اوپر ہومن شاوری اولاد کرنے، اولاد تا کرن جادو وہ میرے کو نہیں، میں کہا اتنے لڑی کا پہنا پہ توت نہیں تے عبدالروف آ گیا بکریاں چرانے، اس آکھا ہے مولوی صاحب اتنے کوئی شاید گھٹ بدی کھلی، میں کہا کھول، اس کھولیں اسے 2 طویل، وہ ڈرنا ہے، میں کہا کھول، پر میں نے ہاتھ گندے کھول 2 طویل، انہوں نے رکھا پھلدار درخت اتھے لٹکا، پھر اس آکھا استاد جی وہ بیر جڑی کھلی اتھے بھی لگی کھڑی، میں کو بھی کھولا، اس بھی کھولا، میں پٹے 2 طویل اتھے بدے کھلے، انہوں نے لکھا کانٹے دار درخت۔ میں سارے پڑھے، چھورے دا نام بھی او دی ماؤ دا نام بھی، چھوری دا نام بھی او دی ماؤ دا نام بھی، ایک کی محبت اور دوسری ادھر سے دشمنی ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، اور اس کا ادھر ہو جائے، جادو کس کو کہتے ہیں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کس شاہ نے کیا ہے۔ نیکوں کی نیک اولاد کا احترام ہمارے ذمے ضروری ہے، لیکن نیکوں کی بد اولاد کا احترام ہمارے ذمے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تھا، حضرت نوح کہتے ہیں اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا انہو لیس من آلک، نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کہ اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، اس کے اعمال جاگنے پہ ہو کہ کون نہیں جاگنے پہ، توجہ کیا کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ باپ کی نیکی کی وجہ سے نیک اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم تکوین کے کچھ نمونے ہمیں قرآن میں بتلائے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، آگے کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز سپے بچھوئے جو چیز بھی ہے وہ خیر کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس خیر کا علم چونکہ ہمیں نہیں ہے۔ ہاں جب وہ شر کے اوپر آئیں تو اس شر سے ان کی حفاظت ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتی اذا